ان الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو حرکات کے بارے میں ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہماری یہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں جو یاد کرنے کی ہیں۔ اگر آپ خود سیکھ رہے ہیں تو بھی یاد کر لیجئے، اگر آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، جو بچے مسجد یا مدرسے میں پڑھ کے گھر کو آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ ہوتا ہے یا مسجد ہوتی ہے جو عمومی طور پہ جو ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مدرسے میں مسجد میں کلاس لگتی ہے، تو وہ بچے بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، تو جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ مشکل سے سبق کو سن سکتے ہیں، باقاعدگی سے بٹھا کے یاد کرانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے بچے جب گھر میں آئیں تو اگر ان کے والدین چاہیں تو ان کو ان ویڈیوز کے ذریعے سبق یاد کرا سکتے ہیں۔ تو آج ہم زبر، زیر اور پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ زبر، زیر اور پیش، ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سوال اور جواب کے اندر کیا یاد کرانا ہے بچوں کو کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ سوال ہے حرکات کسے کہتے ہیں، جواب ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ انہی الفاظ میں بچوں کو یاد کرا لیا جائے، آگے چل کے انہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حرکات کسے کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک کاپی ہو تجوید کے نام سے یا قاعدے کے نام سے یا تجویدی قواعد کے نام سے، ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس کے اوپر یہ سارے قانون قواعد لکھے ہوئے ہوں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران کوئی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے تو بندہ کاپی کھول کے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو آج کا سوال، حرکات کسے کہتے ہیں، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اور جس حرف کے اوپر یہ حرکات ہوتی ہیں، یعنی ان حرکات میں سے کوئی بھی حرکت جب ہوتی ہے تو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال کے طور پر یہ مختصر سا لکھا ہے، یہ اس کے اوپر میں نے زبر بھی رکھ دی، زیر بھی رکھ دی اور یہ پیش بھی ڈال دی۔ یہ جو الف ہے، اس سبق کے اندر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب ہم نے الف، با، تا، ثا، جیم پڑھا تھا تو تب ہم نے اسے الف پڑھا تھا۔ یہ الف تب تک الف ہوتا ہے جب یہ خالی ہو، اس کے اوپر نیچے زبر زیر نہ ہو، تب اسے الف کہا جاتا ہے۔ اگر اس الف کے اوپر یا نیچے زبر، زیر، پیش کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر یہ الف الف نہیں رہتا، پھر اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ پھر اسے یہ الف نہ سمجھیں، آپ یوں سمجھیں کہ یہ حمزہ ہے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای اور حمزہ پیش کو۔ فی الحال ہم نے یہ پہچان کرانی ہے بچے کو کہ زبر کہاں ہوتی ہے اور زیر کہاں ہوتی ہے۔ ہم نے آج پہلا سوال یہ پڑھا کہ سوال حرکات کسے کہتے ہیں، جواب ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اسی زیر، زبر اور پیش کے حوالے سے، یعنی انہی حرکات کے حوالے سے تیسرا سوال ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا لیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے حرکت کسے کہتے ہیں، جواب ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال متحرک کسے کہتے ہیں، اس کا جواب ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ حرکت والے حرف کو، جس حرف کے اوپر حرکت ہو، زبر، زیر یا پیش، ان میں سے کوئی بھی حرکت ہو، اس حرف کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے
کہ نہ اسے لمبا کیا جائے گا اور نہ اسے جھٹکا دیا جائے گا۔ لمبا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ایسے نہیں کہنا، بلکہ اس کو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او اس طرح ادا کرنا ہے، اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ تو تیسرا سوال تھا ہمارا کہ حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں، جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے پڑھا کیسے جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہ اسے لمبا کیا جائے اور نہ اسے جھٹکا دے کے پڑھا جائے، نہ اسے لمبا کر کے پڑھا جائے اور نہ اسے جھٹکا دے کے پڑھا جائے۔ اور سب سے پہلی چیز ہے یہ یاد کرنے کی کہ زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے اور پیش کہاں ہوتی ہے۔ تو زبر اوپر، زیر نیچے، پیش مڑا ہوا۔ عمومی طور پہ بچوں کو جب یاد کرایا جاتا ہے تو اسی طرح یاد کرایا جاتا ہے کہ زبر اوپر، زیر نیچے، پیش مڑا ہوا، یہ بچوں کو رٹایا جاتا ہے شروع میں، تاکہ بعد میں جب بچہ اس کو پڑھے تا زبر تا، تو آپ بچے سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو زبر کیسے پڑھا، تو وہ کہے گا یہ زبر ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ زبر نیچے ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ زبر اوپر ہوتی ہے، تو تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ زبر جب اوپر ہوتی ہے تو آپ نے اس کو زبر کیوں کہا۔ تو جب آپ سوالات کریں گے بچے سے تو سوالات پر وہ بھلے غلطی بھی کرے، لیکن جب انہیں بتایا جائے گا تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، ثا زبر ثا۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو جس طرح ہم نے الف با تا ثا کے اندر سیکھا تھا اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر بھی ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں ثا زبر سا، ثا زبر سا، نہیں، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، ثا، اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو۔ اسی طرح یہ پورا آپ اسے اسی طرح یاد کریں، اور یہ یاد ہونا چاہیے کہ زبر اوپر ہے، زیر نیچے ہے اور پیش مڑا ہوا ہے۔ جتنا بھی یہ سبق ہے اس میں ایک تو بچے کو یہ پتہ ہو کہ زبر کہاں ہوتی ہے، زیر کہاں ہوتی ہے اور پیش کہاں ہوتا ہے۔ اگر کبھی بھی بچہ اسے کھینچ کے پڑھے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آپ اسے وہیں روک دیں، کیونکہ اگر اسے کھینچ کے پڑھے گا تو بچہ اسے یعنی لمبا کر کے پڑھے گا تو پھر بچہ قرآن مجید کے اندر الفاظ کا استعمال صحیح نہیں کر پائے گا۔ نمبر ایک اس کے اندر یہ خیال کرنا ہے، میں آپ کو ابھی اس کے بعد جو ہمارا جتنا بھی وقت ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچے کو یہ والا سبق کس ترتیب سے یاد کرانا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ خود قرآن مجید کو صحیح معنوں میں تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے کہ آپ کو یہ سبق کن کن طریقوں سے یاد ہونا چاہیے۔ ایک، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یوں کر کے بھی آپ کو آنا چاہیے اور پھر یوں بھی آنا چاہیے آ، ای، او۔ یہ سبق اتنا پکا کرایا جائے کہ بچے کو یہاں پہ اگر انگلی رکھی جائے تو بچہ کہے تا زبر تا، یہاں رکھا جائے تو کہے تا زیر تی، یہاں رکھا جائے تو کہے تا پیش تو۔ جب اس قابل ہو جائے تو پھر اسے اتنا مضبوط اور پختہ سبق ہونا چاہیے کہ جو تیسرا اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جب یہاں رکھا جائے تو وہ کہے تا، تی، تو۔ اب اس قابل ہو جائے بچہ کہ اس کو تا زبر تا یا تا زیر تی، زبر زیر اور پیش کا نام لینے کی ضرورت نہ پڑے، زبر زیر اور پیش کا نام لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں آپ کو اللہ کی توفیق سے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں انتہائی سادہ الفاظ اور سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور میں اس بات کا اللہ کی توفیق سے دعویٰ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا جاؤں گا اور ابھی تک جو بتا رہا ہوں،
اگر اس پر مکمل طور پہ عمل کر کے جس طریقے سے میں بچے کو یاد کرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے اسی طریقے کو اپنایا تو ابھی بچے کا آدھا قاعدہ بھی نہیں وہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ قرآن کے الفاظ کو پہچان لے گا۔ آپ قرآن میں سے کہیں سے کوئی بھی پارہ کھول کر کہیں سے بھی بچے کو آپ کہیں گے تو کم از کم وہ ہجے کر کے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو پہچان لے گا انشاءاللہ، آدھا قاعدہ، مکمل قاعدہ بھی نہیں۔ جب یہ زبر زیر اور پیش کا سبق ہم پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہم جب پڑھے تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او اس طرح بھی آنا چاہیے، اور صرف آ ای او اس طرح بھی آنا چاہیے۔ جب بچے کو با، بی، بو، دی، دو، دا، ری، رو، را، را، ز، زو، زی، جب بچہ اس قابل ایک دم نہیں ہوگا، سب سے پہلے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش کو، با زبر با، با زیر بی، با پیش کو، اس طریقے سے پہلے اسے یاد کرانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے سٹیپ پہ جو ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا سی سو، دوسرا سٹیپ یہ ہے۔ تیسرا سٹیپ ہوگا صرف کہ بھائی زبر کا نام بھی نہیں لینا، زیر کا نام بھی نہیں لینا اور پیش کا بھی نہیں لینا، صرف کہنا ہے ثو، س، د، دو، دی۔ یہاں میں نے اگٹھا لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو قاعدے کے اندر مختلف طریقے سے ملے گا، خالی زبر بھی ملے گی، خالی زیر بھی ملے گی، اکیلا پیش بھی لکھا ہوا ملے گا، یا یہ ڈبل ڈبل بھی لکھے ہوئے مل سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اسے جب قاعدے میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سنگل سنگل بھی ملے گا۔ تو جہاں پر مثال کے طور پر بچہ اس قابل ہونا چاہیے اس سبق پہ کہ آپ نے یہاں لگایا، بچہ کہے جیم زیر جی، آپ نے یہاں لگائی، بچہ کہے جیم زبر جا، آپ نے پیش لگایا، بچہ کہے جیم پیش جو۔ جب بچہ اس قابل ہو جائے، جب بچہ اس قابل ہو جائے تو پھر اس کے بعد مزید اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں ایسے لکھا تو وہ کہے جو، جیم پیش نہ کہے، صرف بولے جو، جی، جا۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ اس قابل ہو جائیں، آپ کو بالکل بھی قرآن کا نہیں پتہ، کوئی الفاظ کی پہچان نہیں ہے، اس کو جوڑنے کا پتہ نہیں ہے، تجوید کا نہیں پتہ، قرآن پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا، پھر بھی اگر اس طریقے سے آپ یہ والا سبق بچے کو یاد کرا لیں گے یا آپ نے خود یاد کرنا ہے، خود آپ یاد کر لیں گے تو یہ گارنٹی ہے اللہ کی توفیق سے کہ آپ صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا میرے بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کی آپ مجھے ضرور میری اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا